عزیز ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کی یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یہ ناجائز حکومت، یہ نالائق حکومت، یہ چور حکومت، یہ بزدل حکمران اور اسلام کے نام پہ چوری کرنے والے جو اسلامی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے کے ریاست پاکستان میں قائم کروں گا، لیکن حال ہی میں ایک مہینہ پہلے پاکستان کے اسمبلی سے اس بے غیرت نے جو بل پاس کیا کہ کوئی مرد عاقل بالغ ایک کافر جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے، پھر 18 سال بعد پھر اس کے جو اپنے مذہبی اسکالر ہیں ان کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر اگر انہوں نے اس کی مداوا کی اور اس کو پھر وہی یہودیت پہ عیسائیت پہ قائل کیا، تو پھر جس شخص نے اس کو دعوت اور تبلیغ کیا وہ 5 سال جیل جائے گا۔ آپ یہاں پاکستان میں مدینے کے ریاست کی بات کر رہے ہو اور یہ بل پاس کر رہے ہو، اور آپ نے اس بل میں یہ بھی پاس کیا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں 9 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں یہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ آپ تو جب سے قائد ملت اسلامیہ نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، آپ بھی یہودی ایجنٹ تھا، آپ یہودی ایجنٹ ہے، آپ یہودی ایجنٹ رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم پہ پابندی ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل ثانی ہیں، بہترین، تو آپ کے سارے ٹبر ہم جانتے ہیں، آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، آپ اتنے مایوس ہو کے، آپ اتنے بزدل بھی ہیں۔ آپ نے مولانا سے کہا تھا کہ مولانا اب آپ کی بہاری ہے، اور مولانا نے آپ کو کہا تھا کہ گلے پڑ جاؤں گا، اور آپ نے منصوبہ بندی کر لی، اور آپ نے میرے گھر پہ لاجز میں آپ نے وہاں پہ ڈاکہ ڈالا، اور پھر کیا کیا؟ 2 آدھے گھنٹے میں آپ ٹس ہو گئے۔ تو آپ سامنے آتے، آپ مقابلہ کرتے، اور پھر آپ جیلوں میں ڈالتے، تو آپ ہمیں اکیلا کیوں نہیں لے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ کوئی اور عام لوگ نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کے بہادر یہ مجاہدین ہیں۔ بخدا میں اس کے پوری ٹبر کو مرد نہیں سمجھتا، یہ ایک بخدا، یہ ایک ہماری پشتوں میں نرگڑی بولتے ہیں، اور یہ کیا اس کے نام ہے، آپ ذرا مجھے بتا دیں، اجڑا، آپ کے ٹبر مجھے اجڑا نظر آتے ہیں۔ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو سرفرائز دیں گے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کیا سرفرائز دیں گے۔ ابھی تو ہم آپ کو آئینی قانونی طریقے سے ہٹائیں گے، اور ہماری پوری نمبر پورے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا اور آپ نے کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو کیا سرپرائز دیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو ہماری طاقت اور ہماری ایمان کی اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جمعیت علماء اسلام کی کارکن کتنا پرعزم اور وہ اپنے ایسے باؤں کی گود میں پلے ہیں کہ اس میں کوئی بے غیرتی کی ہوا نہیں لگی ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں،
آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہم اٹھیں گے، اس کا جنازہ پڑھ کر کے یہاں سے ہم اٹھیں گے۔ اور ابھی ہماری قائدین اور بھی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہاں پہ جو ہماری سالار تھے اور جو ہماری اسلام آباد کی جنرل سیکرٹری مولانا عبداللہ صاحب، مولانا جمال الدین صاحب اور انصار الاسلام کے سالار مولانا عابد لاکھو صاحب، عبداللہ خلجی صاحب اور جو ہماری سالار تھے، انہوں نے کہا تھا وہ ان کے پاؤں پکڑ رہی ہے۔ لیکن جمعیت کے کارکنوں، میں آپ کو بتاؤں گا، اسی رات میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے، تو اس کے کامران اور اس کے ایس ایس پی آ کے اسی تھانے میں ہم سے معافی مانگنے کے لیے، اور کہا تھا ہم قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور موبائل کھول کے موبائل کھلا دی اور وہاں سے سورہ یاسین نکال کے ہاتھ رکھ دیا کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو آپ، اگر آپ میں جرت ہے، اگر آپ میں غیرت ہے، تو آپ ہماری انتظامیہ ہمارے سے مت لڑاؤ۔ تو آپ میں غیرت ہے، آپ میں ایمان ہے، سامنے آؤ۔ آپ نے کل کہا تھا ہم اسمبلی کے سامنے ٹی چوک پہ 10 کروڑ لوگ 10 لاکھ لوگ لائیں گے اور ہر ایم این اے وہاں سے گزر کے جائیں گے۔ تو پھر آپ کا وہ وعدہ اور آپ کا وہ دھمکی کہاں گئے؟ اور آج کہاں چپ ہے؟ اور آپ کہاں ہے ہم تو اسلام آباد میں ہیں اور اس طرح ہماری کارکن موجود ہے، اور ابھی ہماری جو قافلہ اور دریا آ رہی ہے اور آپ کے سنامی ایک دس ہو جائے گا۔ آپ کے سنامی، یہ سنامی ایک نہیں، بہت سے سنامی دریا میں ہوتا ہے۔ ہمارا ہے دریا، ابھی دریاب آ رہا ہے، اسلام آباد پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی جنازہ نکال کر کے ہم تھم لیں گے۔